السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، وزیر اعظم شہباز شریف کی آڈیو لیک الٹا عمران خان کے گلے پڑ گئی ہے۔ عمران خان کی اپنی آڈیو بھی لیک ہو گئی ہے اور اس میں سائفر کے حوالے سے عمران خان اپنے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ ان کے ساتھ سائفر پر کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے اب اس پر کھیلنا ہے۔ بالکل وہی سین نظر آ رہا ہے آڈیو میں بھی، جو عمران خان جب 25 مئی کو آئے تھے پشاور سے لانگ مارچ لے کر اور دھرنا دینا تھا، تو قاسم سوری نے عمران خان کو کان میں کہا تھا کہ مذہب کا ٹچ دیں۔ تقریر میں دوران تقریر اسٹیج پر کہا تھا کہ مذہب کا ٹچ دیں، مذہب کا ٹچ دیں۔ تو بالکل اسی طرح ہی اعظم خان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اب اس پہ کھیلنا ہے۔ تو عمران خان ایکسپوز ہو گئے ہیں کہ وہ کس طرح یوز کرتے رہے ہیں مذہب کا نام بھی، اور کس طرح پھر اس سائفر کے معاملے کو، جو روٹین کا معاملہ ہوتا ہے، جو سفارت خانوں کے درمیان خط و کتابت روٹین کی روز کی بنیاد پر چلتی رہتی ہے، اور اس میں آبزرویشن، اس میں جو صورتحال ہوتی ہے ایک دوسرے کو آگاہ کیا جاتا ہے۔ سفیر اپنے ممالک کو آگاہ کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ خط و کتابت ہوتی رہتی ہے۔ یہ ایک کانفیڈینشیل ہوتا ہے، سفارتی لیول کا معاملہ ہوتا ہے۔ لیکن انہوں نے ایک تو ڈرامہ کیا اس سائفر کو بنیاد بنا کر، کیونکہ عمران خان کی حکومت کو، عمران خان کو چلتا کرنا تھا۔ سیاسی جماعتوں نے، اسٹیبلشمنٹ نے غیر جانبدار ہو گئی تھی اور سیاسی جماعتوں کو کے اوپر چھوڑ دیا تھا کہ سیاسی جماعتیں جو بھی فیصلہ کریں، اسٹیبلشمنٹ بیچ میں نہیں آئے گی، اور واقعی اسٹیبلشمنٹ نہیں آئی۔ تو عمران خان چاہتے تھے کہ حکومت بچ جائے میری کسی بھی صورت، اسی لیے یہ سائفر کا معاملہ اٹھا دیا، خط کا معاملہ اٹھا دیا، امریکی خط کا۔ اب اس کو پی ٹی آئی الگ اینگل سے دیکھ رہی ہے اور سیاسی جماعتیں جو ہیں الگ اینگل سے دیکھ رہی ہیں، حکومت اس کو الگ اینگل سے دیکھ رہی ہے۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے اس کو باقاعدہ سیریس نوٹس لیا ہے اور اس کو سنجیدہ اور تشویشناک عمل قرار دیا ہے کہ یہ نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے، سائبر سیکیورٹی کا معاملہ ہے۔ اور ویسے سیاسی جماعتوں نے بھی تشویش کا اظہار کیا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بہت ساری فائلیں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں جو لیک کی گئی ہیں۔ اب کیسے لیک ہوئی ہے اس کی تحقیقات کرنے کے لیے ایک اعلیٰ سطح کی کمیٹی قائم کی گئی ہے وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی جانب سے۔ اور پہلے تو قومی سلامتی کمیٹی کا بھی آج اجلاس ہوا ہے، اور اس سے پہلے بھی کل اجلاس ہونا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ جی عسکری قیادت بھی شاید شریک ہوگی اجلاس میں، لیکن اجلاس وہ آج ہوا ہے۔ تو وفاقی کابینہ میں بھی اس پر آڈیو لیکس پر جو ہے بات کی گئی ہے، تشویش کا اظہار کیا گیا ہے، اور فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ ایک تو اس کی آڈیو لیک کیسے ہوئی، اس میں کون کون ملوث ہیں، وزیر اعظم ہاؤس کا عملہ ملوث ہے، ایجنسیاں ملوث ہیں، کوئی اور ملوث ہے، ہوئی کیسے آڈیو لیک، اور اتنی بڑی فائلیں وزیر اعظم ہاؤس کی تو کیسے لیک ہو گئیں، اس کی ایک تو تحقیقات کرائی جائے گی، اور اس کے لیے کمیٹی قائم کر دی ہے وزیر اعظم نے گزشتہ روز ہی۔ آج ایک اور فیصلہ کیا گیا ہے عمران خان کی آڈیو لیک ہو جانے کے بعد۔ آج فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ اس کی بھی تحقیقات کرائی جائے گی، جو سائفر کے حوالے سے عمران خان نے اپنے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کے ساتھ جو گفتگو کی ہے، اس کی بھی تحقیقات الگ کرائی جائے گی۔ اور رانا ثناء اللہ نے یہ اعلان کیا، وزیر داخلہ نے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی عمران خان، پہلے تو عمران خان اور اعظم خان کا جو جملے ہیں وہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ عمران خان کو اعظم خان جب بتا رہے ہیں کہ یہ سائفر ہے تو اس طرح کی بات ہے، تو عمران خان کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے اب اس پہ کھیلنا ہے۔ پھر اعظم خان کہتے ہیں کہ جی دیکھیں، اس پہ اگر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور سیکرٹری خارجہ کی میٹنگ بلا لیں اور اجلاس بلا لیں، اور اس میں اجلاس میں یہ شاہ محمود قریشی خط جو ہے پڑھ کر سنائے، اور اس کو پھر ہم نے منٹس میں شامل کرنا ہے، ہم نے اس کو اپنے طریقے سے پھر یہ کرنا ہے۔ تو بہرحال عمران خان کا زور اس بات پہ ہے کہ ہم نے اس پہ کھیلنا ہے، یعنی اس پہ سیاست کرنی ہے، اپنی سیاست چمکانی ہے اور ہمیں فائدہ ہوگا۔ لیکن عمران خان کو کوئی فائدہ اس کا ہوا نہیں، اور اب عمران خان کے اپنے گلے پڑ گیا ہے۔ شہباز شریف کی جو آڈیو لیک ہوئی تھی اس میں تو کوئی ایسی
بڑی بات نہیں تھی، کہ نیشنل سیکیورٹی کے خلاف نہیں تھی۔ ان کی آڈیو پہلے بھی لیک ہوئی شوکت ترین اور تیمور جھگڑا کی، تو اس میں بھی یہ پاکستان کے خلاف سازش کرتے، پاکستان کی معیشت کے خلاف سازش کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں، رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں۔ پی ٹی آئی کے دو اہم جو لوگ ہیں، سابق وزیر خزانہ اور کے پی کے وزیر خزانہ، یہ دونوں پکڑے گئے ہیں کہ آئی ایم ایف کو خط لکھنا ہے، کہ ان کو منع کرنا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ایگریمنٹ نہ کیا جائے، پاکستان کو فنڈ نہ دیا جائے، رقم نہ دی جائے، قرضہ نہ دیا جائے، تاکہ پاکستان معاشی دیوالیہ ہو جائے۔ یہ صرف حکومت کی دشمنی میں، سیاسی جماعتوں کی دشمنی میں، پاکستان دشمنی بھی کر رہے تھے، عوام دشمنی بھی کر رہے تھے، یہ رنگے ہاتھوں اس میں بھی پکڑے گئے۔ اب شہباز شریف کی کیا ہے کہ جی مریم نواز نے سفارش کی ہے کہ میرے داماد کے لیے جو ہے، راحیل کے لیے جو ہے بھارت سے پاور ہاؤس امپورٹ کیا جائے۔ اب وہ مریم اورنگزیب اور وزیر داخلہ جو ہیں رانا ثناء اللہ، یہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ عمران خان کی حکومت کی پالیسی تھی اور اس میں یہ طے ہوا تھا، اس پالیسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے ہم نے یہ اگر کیا ہے تو وہ عمران خان کی حکومت کی پالیسی کے تحت یہ عمل کیا ہے، تو اس میں کوئی غیر قانونی عمل نہیں کیا گیا۔ اب اس کو پی ٹی آئی یہ اینگل دے رہی ہے کہ جی بھارت نوازی ہے، بھارت ہمارا دشمن ہے، تو بھارت کے ساتھ تعلقات میں نے ختم کر دیے تھے۔ بھائی کیا ختم کیے تھے؟ آپ نے مودی کے لیے دعائیں مانگی تھی کہ مودی، عمران خان نے، کہ مودی اللہ کرے دعا کرو، سب کو کہہ رہے تھے کہ اللہ دعا کرو، اللہ کرے مودی جیت جائے تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور آپ نے دعائیں کی، مودی کے جیتنے کی، اور آپ نے کشمیر مودی کے گود میں دے دیا، مودی کے حوالے کر دیا، ہاں جی، اب غیر اعلانیہ طور پر۔ تو اب پھر آپ نے کہا کہ جی ہر جمعے کو احتجاج ہوگا۔ کیا احتجاج ہوا آپ کا؟ یہ سارے ٹوپی ڈرامے پی ٹی آئی کے، عمران خان کے ایکسپوز ہو چکے ہوئے ہیں۔ بھارت نوازی، آپ نے کرتارپور بارڈر کھولا، ہاں جی، اور آپ چلو وہ تو سکھ برادری کا معاملہ تھا، چلیں اس کی سکھ برادری کی سہولت تو دی گئی، لیکن اس میں کوئی اور بھی مقاصد تھے۔ تو بھارت نوازی تو آپ کی نظر آ رہی تھی، آپ الزام دوسروں پر لگا رہے ہوتے ہیں۔ میں نے جی تجارت بند کر دی تھی کہ بھارت جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں کرے گا یا کشمیریوں پہ مظالم ختم نہیں کرے گا، تب تک میں بھارت کے ساتھ تجارت نہیں کروں گا۔ یہ سارے اس طرح کے دعوے کر رہے تھے، لیکن عملاً عمران خان بھارت نوازی میں سب سے آگے تھے۔ تو بہرحال شہباز شریف کی آڈیو میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے جو ملک دشمنی یا ملک کے خلاف یا کوئی سازش ہو، لیکن عمران خان کی آڈیو سے کلیئر ہو جاتا ہے، وہ ایکسپوز ہو چکے ہوئے ہیں کہ وہ اس کو سیاست کرنا چاہ رہے تھے، اپنی حکومت بچانا چاہ رہے تھے، صرف ایک اینگل دینا چاہ رہے تھے اس سائفر کو، روٹین کے خط کو۔ تو حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ اب پی ٹی آئی نے بھی یہ مطالبہ کیا ہے کہ جی فواد چودھری نے میڈیا ٹاک کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں اب اس آڈیو لیک سے، عمران خان کی آڈیو لیک سے کم از کم یہ تو کلیئر ہو گیا نا کہ سائفر ہے، سائفر کی غلط بیانی نہیں ہے۔ تو سائفر کی غلط بیانی تو کسی نے بھی نہیں کہا، سب نے کہا ہے کہ خط ہے، لیکن وہ روٹین کا ہے۔ یہ ہم بھی پہلے دن سے کہہ رہے ہیں، حکومت بھی پہلے دن سے کہہ رہی ہے کہ بھائی روٹین کی خط و کتابت ہے، اس کو اس نے بڑا ہائپ کریٹ کر کے امریکہ کی سازش قرار دیا ہے۔ بھائی امریکہ نواز آپ ہیں، ادھر سے مل کے آ جاتے ہیں ٹرمپ سے، کہتے ہیں کہ میں ورلڈ کپ جیت کر آیا ہوں ایسا لگ رہا ہے، ہاں جی، اور یہودی لابی کے لیے کام کرنے کا الزام آپ پر ہے۔ آپ نے وہ اقدامات کیے جو مغرب نواز جو اقدامات ہوتے ہیں، آپ نے تو وہ کیے، تو امریکہ آپ کے خلاف سازش کیوں کرے گا؟ یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، امریکہ آپ کو کیوں ہٹانا چاہے گا؟ تو یہ صرف سیاست چمکانا چاہ رہے تھے، مذہب کا بھی استعمال اسی لیے کر رہے تھے، سائفر کا خط کا بھی استعمال اسی لیے کر رہے تھے۔ تو فواد چودھری کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں اب ثابت ہو گیا ہے کہ خط ہے، اور ہم نے صدر مملکت کو اور چیف جسٹس کو بھی خطوط لکھے ہیں، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جی اس کی اعلیٰ سطح کی تحقیقات کرائی جائے سائفر کے معاملے کی۔ عمران خان نے بھی یہی مطالبہ کیا ہے، اور عمران خان اب بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی کھیلیں گے تو یہ ابھی عمران خان کا جو رد عمل آیا ہے اس آڈیو لیک کے بعد، اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ کھیلیں گے تو اب ہم جو ہے اور اس کو پوری طرح کھیلیں گے، اور کیوں نہ کھیلیں ہم؟ بھائی آپ کرکٹر رہے ہیں، آپ کھلاڑی رہے ہیں، آپ سیاست میں
بھی سیاست کو بھی کھیل سمجھ رہے ہیں. سیاست کھیل نہیں ہے، کرکٹ کا میدان نہیں ہے خان صاحب. تو آپ کھیلنا چاہ رہے ہیں تو کھیلیں. دیکھیں استعمال مذہب کو بھی آپ نے بڑا کیا، مذہبی ٹچ بھی دیتے رہے، اب آپ سائفر کا ٹچ بھی دے رہے ہیں. تو بہرحال اس پہ مولانا فضل الرحمان کے ترجمان، JUI کے ترجمان کا بھی رد عمل آیا ہے، اور انہوں نے تو کہا ہے کہ عمران خان اس میں ایکسپوز ہو گئے ہیں. اب اس آڈیو لیک کے بعد ثابت ہو گیا ہے کہ عمران خان جو ہے مغرب نواز ہیں، اور مغرب کے کہنے پر، ان کے ایجنڈے پر، یہودیوں کے ایجنڈے پر جو ہے عمران خان پاکستان پر مسلط کیے گئے ہیں. پاکستان دشمنی کر رہے ہیں اور پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں. یہ رد عمل آیا ہے JUI کے ترجمان کا، اسلم غوری کا. پھر اس پر PDM کے ترجمان کا بھی رد عمل آیا ہے، اور حکومت کا بھی رد عمل آیا ہے. رانا ثناء اللہ نے کہا ہے، انہوں نے بھی یہی موقف اپنایا ہے کہ عمران خان ایکسپوز ہوئے ہیں اس میں، اور عمران خان نوجوان نسل کو پاکستان کے خلاف سازش میں یعنی پاکستان کے خلاف بھڑکا رہے ہیں. جو یونیورسٹی میں خطاب ہوا ہے اس پر بھی بڑی تنقید کی جا رہی ہے، وائس چانسلر پر بڑی تنقید کی جا رہی ہے، کیونکہ عمران خان کا یونیورسٹی میں جو خطاب تھا وہ نہیں لگ رہا تھا کہ کسی تعلیمی ادارے میں خطاب ہے، کسی یونیورسٹی میں کسی طلباء کو یا اسٹوڈنٹس کو خطاب ہے. ایسا لگ رہا تھا کہ سیاسی ورکروں کو خطاب کر رہے ہیں. حالانکہ یونیورسٹیز میں خطاب اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو بالکل کریں، لیکن اخلاقیات کے دائرے میں رہ کر تو کریں. تعلیمی اداروں کے حوالے سے، تعلیمی اداروں کی بہتری کے حوالے سے، تعلیم کی بہتری کے حوالے سے نوجوانوں کو کوئی اچھا پیغام دے دیتے کہ بھائی تعلیم کریں، پڑھیں، محنت کریں، پاکستان کا فیوچر آپ سے وابستہ ہے. اس طرح کی کوئی تبلیغ کرنے کی بجائے آپ نے راگ الاپائے جو آپ سیاسی جلسوں کے میدانوں میں تقریر کر رہے ہوتے ہیں، گالم گلوچ کر رہے ہوتے ہیں، الزام تراشی کر رہے ہوتے ہیں. اب نوجوان جو اسکول میں، یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، کالج میں پڑھ رہے ہیں، ان کا کیا لینا دینا اس معاملے سے؟ آپ گالم گلوچ ان کو سکھا رہے ہیں. تو اس پر رانا ثناء اللہ نے بھی کہا ہے کہ جی وائس چانسلر بھی اس سازش میں عمران خان کے ساتھ ملوث ہوئے ہیں. تو اس پر بھی بڑی تنقید کی جا رہی ہے. تو عمران خان کے خلاف میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو چارج شیٹ بن رہی ہے اس میں یہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے. یہ یونیورسٹی کا خطاب بھی، یہ سائفر کا، یہ آڈیو لیک، یہ عمران خان کے خلاف جو چارج شیٹ ہے اس میں ایک اضافہ ہے. میں اس اینگل سے اس کو دیکھ رہا ہوں. لیکن بہرحال حکومت نے یہ اعلان کیا ہے کہ اس کی بھی تحقیقات کرائی جائے گی، عمران خان کے آڈیو لیک کی بھی. امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.